ویلکم بیک ناظرین، فرنٹ پیج کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں۔ آج کے اخبارات کی شہ سرخیوں کی بات کر رہے ہیں۔ آج کے اخبارات میں جو خبریں چھپیں، جو اس پہ تجزیہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی، جیسا کہ بریک سے پہلے مجیب الرحمان شامی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ حکومت جو ہے اب محاذ رائی کی بجائے شاید افہام و تفہیم کا رویہ اختیار کرنے جا رہی ہے، اور یہ صورتحال اور ایسی مثال ہم نے کل بھی دیکھی۔ کل ایوان صدر میں ایک اجلاس ہوا جس پہ بابر اعوان، جب ان کا لائسنس جو ہے وہ معطل کیا گیا، اور انہوں نے بابر اعوان نے لائسنس کی معطلی کے بعد ٹویٹر پر جو پہلا پیغام دیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس لڑنے پر ان کا لائسنس پہلا شہید بنا ہے، تو ان کا لائسنس کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد بابر اعوان ایوان صدر پہنچے، اور ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور بابر اعوان کے درمیان ملاقات ہوئی، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے ذرائع کی جانب سے یہ خبریں ہمارے سامنے آئیں کہ بابر اعوان کو نیا وزیر قانون بنایا جا رہا ہے، اور اس سلسلہ میں جو وفاقی وزیر قانون مولا بخش چانڈیوں ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور جس کی تصدیق پیپلز پارٹی کے سینٹ میں قائد ایوان نیر بخاری نے بھی کی، لیکن اس کے بعد اچانک تبدیلی رونما ہوئی، اور یہ تبدیلی ناظرین اچانک نہیں تھی۔ اعتزاز احسن کی جانب سے فون کیا گیا اور یہ واضح طور پر کہا گیا کہ اگر حکومت کی جانب سے ایسا ایکٹ کیا گیا تو وہ وزیر اعظم کی جانب سے پیش نہیں ہوں گے، جس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ بابر اعوان کو وزیر قانون بنایا گیا تو یہ تاثر جائے گا کہ حکومت عدلیہ سے محاذ رائی کی طرف ہی جانا چاہتی ہے، کوئی افہام و تفہیم کا راستہ نہیں اپنانا چاہتی، تو لہٰذا فوری طور پر یہ فیصلہ جو ہے واپس لیا جائے، جس کے بعد اس فیصلے کو حکومت نے واپس لیا، اور تھوڑی دیر بعد وزیر قانون جو ہے مولا بخش چانڈیوں وہ باہر آئے، اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے ہی استعفے کی خبروں کی تردید کی، جس کی تصدیق سینٹ میں پیپلز پارٹی کے قائد ایوان نیر بخاری جو ہیں وہ خود کر چکے تھے۔ جو وفاقی وزیر قانون ہے مولا بخش چانڈیو، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا ناظرین، اور ان کا کیا کہنا تھا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پر۔ میں نے استعفیٰ نہیں دیا تو وجہ کیا پوچھیں گے آپ؟ جو میں نے کہا وہ بات ہے، پارٹی کے دوست کہہ رہے ہیں وہ بھلے کہنے لگی۔ ہاں میرے صدر صاحب سے ہوئی ہے، میرے قائد ہے۔ اب بہت ساری اس میں استعفیٰ کی بات نہیں ہے، 100 باتیں ہوتی ہے۔ وہاں بیٹھے تھے، بابر صاحب تھے، ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب جائیں گے، جائیں گے سپریم کورٹ جائیں گے، ہم سب ساتھ ان کے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی یہ تھے وزیر قانون، جو وفاقی وزیر قانون ہیں مولا بخش چانڈیو، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ آج کے اخبارات میں اگر نظر دوڑائی جائے تو ناظرین، متحدہ قومی موومنٹ نے نئے صوبوں کے لیے 20ویں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے۔ اس سلسلہ میں حکومت کی جانب سے متحدہ قومی موومنٹ کے اس بل کی کوئی مخالفت سامنے نہیں آئی۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے ہزارہ صوبہ اور سرائکی صوبہ بنانے کے لیے یہ جو بل ہے یہ پیش کیا گیا ہے قومی اسمبلی میں، اور اس بل پہ جو مسلم لیگ نواز ہے اور اے این پی کی جو رائے ہے وہ ضرور سامنے آئی۔ اے این پی اور مسلم لیگ نواز کے لیڈرز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بل کی مخالفت میں بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ لسانی بنیادوں پر صوبوں کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو نئے صوبوں کا قیام ہے یہ وہاں کی عوام کی جو ہے وہ آواز ہے، اور اس آواز کو اب جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اس سلسلہ میں جو ہزارہ صوبہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرائکی صوبہ ہے اس کے عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف جو ہے ناظرین وہ سندھ کے دورے میں ہیں۔ انہوں نے سکھر، بدین اور خیرپور میں جو مختلف مقامات کا دورہ کیا، اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو ہے وہ لوگوں سے ملے، پارٹی کو منظم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے خطاب کیا تو ان کا لہجہ بھی خاصا سخت تھا۔ انہوں نے ایک جانب تو صدر آصف علی زرداری کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری کو 3 سال تک سمجھاتے وہ تھک گئے ہیں، مگر اب تک جو ہے وہ انہیں سمجھ نہیں آئی۔ ساتھ ساتھ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل سے بحران جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن جنہوں نے آمریت کا ساتھ دیا، خواہ وہ ججز ہوں، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ ناظرین اس وقت سینئر تجزیہ کار حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ان کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں موجودہ جو سیاسی صورتحال بننے جا رہی ہے اس حوالے سے۔ السلام علیکم حسن عسکری صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ حسن عسکری صاحب، ایک جانب وزیر اعظم یسر رضا گیلانی کل سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، اعتزاز احسن ان کو وہاں پہ ڈیفینڈ کریں گے۔ بابر اعوان کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا، اس کے بعد بابر اعوان کو وزیر قانون بنانے کی بات سامنے آئی، اور پھر یہ فیصلہ بھی ریورس ہو گیا۔ اس کے بعد اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت کہاں کھڑی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت عدلیہ سے محاذ رائی کی جانب جو جا رہی تھی اب اس سے
پیچھے ہٹ رہی ہے اور گریز کرے گی، مفاہمت کی طرف جائے گی، اور نواز شریف جو سندھ میں ان کا جلسے آپ نے کل دیکھے اور حکومت کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ ڈیمانڈ کہ ججز کا بھی احتساب ہونا چاہیے، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے دونوں اداروں میں ایگزیکٹو میں اور جوڈیشری میں ٹینشن تو موجود ہے، لیکن کل کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا ہے اس کو تو انٹرپریٹ اسی طرح ہی کیا جائے گا کہ غالباً اب حکومت اپنے رویے میں تبدیلی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اسی لیے انہوں نے اعتزاز احسن صاحب کو کہا ہے کہ وزیر اعظم کی وکالت کریں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ اعتزاز احسن کے جو بیانات ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے، جو انہوں نے ماضی میں بیانات دیے ہیں، کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ کانفلکٹ یا ٹینشن، یہ جو تضاد جو ہمارے دو بڑے اداروں میں نظر آتا ہے وہ جاری رہے۔ تو اس لیے آثار یہی ہے اور امید بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ کل جب وزیر اعظم پیش ہوں گے اپنے وکیل کے ساتھ تو معاملات کو افہام و تفہیم سے آگے چلانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو ضد بازیاں ہوتی ہیں اس سے پاکستان کے جو سیاسی عمل ہے، جمہوری عمل ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو ماڈریشن ہی جو ہے وہ جمہوریت کے اندر ایک بڑی ضروری چیز ہوا کرتی ہے۔ اچھا حسن عسکری صاحب، یہاں پہ میں آپ کی ایک اور نقطہ پر رائے بھی چاہوں گا۔ آج کے اخبارات کی خبروں کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ امریکی نمائندہ خصوصی جو ہے مارک گراسمین، اس کو پاکستانی حکومت نے اسلام آباد آنے سے روک دیا ہے، اجازت نہیں دی گئی، یہ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا، اور یہ بیان جو ہے، یہ خبر جو ہے وہ آج کے اخبارات کی زینت بنی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تناؤ ہے، بڑھتا ہوا تناؤ ہے، اور اب تک کی جو پوزیشن ہے، اور خاص کر ڈرون اٹیکس پر پاکستان کی وزیر خارجہ کا یہ کہنا کہ اب برداشت نہیں کیے جائیں گے اور ڈرونز گرا دیے جائیں گے، اس کے باوجود ڈرون حملے ہو جانا، اس سارے سینیریو کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تناؤ ہے، اس کشیدگی میں کیا کمی آئے گی مستقبل قریب میں؟ دیکھیے اس وقت تو تناؤ موجود ہے، کیونکہ مارک گراسمین جو ہے وہ افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ پاکستان بھی آنا چاہتے تھے۔ تو پاکستان حکومت نے انہیں کہا ہے کہ فی الحال ان کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جو آپ کی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ اپنی رپورٹ تقریباً تیار کر چکی ہے، پارلیمنٹ میں آئے گی، حکومت میں آئے گی۔ اس کے بعد پاکستان جو نئی ٹرمز جو ہے وہ چاہے گا جس کی بنیاد پہ تعلقات کو جو ہے چلایا جائے گا۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ تعلقات میں یہ جو اس وقت بالکل رکاوٹ آئی ہوئی ہے، یہ رکاوٹ تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی جو شرائط ہیں وہ شرائط جو ستمبر 2001 کے بعد طے ہوئی تھی ان سے بہت مختلف شرائط جو ہیں وہ نیگوسیشن سے نکالی جائیں گی۔ اور جہاں تک ڈرون کا تعلق ہے ان معاملات میں ڈرون کا مسئلہ بھی ڈسکس ہوگا، اور جو ہمارے ہاں باتیں کی جاتی ہیں ڈرون کو گرانے کی، چاہے وہ حکومتی لوگ کریں چاہے وہ دوسرے لوگ کریں، اس میں بہت سے ٹیکنیکل ایشوز اور پولیٹیکل ایشوز ہیں جو اس وقت ٹائم کی وجہ سے بات نہیں ہو سکے گی۔ یہ سیاسی بیانات ہیں جو ہمارے ہاں لوگ دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو یہ معاملہ حکومت سے، امریکہ سے اپنے جو نئے نیگوسیشن ہیں ان میں اٹھانا پڑے گا، اور ایجنڈے کا ایک حصہ ہوگا تب یہ معاملہ کنٹرول میں آئے گا۔ اچھا حسن عسکری صاحب، کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا، منصور اعجاز میمو گیٹ سکینڈل کی اگر بات کریں تو منصور اعجاز کو پاکستان کا ویزا مل گیا ہے۔ منصور اعجاز کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کا ویزا تیار ہے اور اب انہیں پاکستان آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میمو گیٹ سکینڈل، میمو گیٹ کمیشن جو اس کی تحقیقات کر رہا ہے، منصور اعجاز جب پاکستان پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ میمو گیٹ کمیشن کے سامنے جا کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا سیاسی بھوچال آئے گا؟ پاکستان کی جو صورتحال آگے ہی آپ کے سامنے ہے، منصور اعجاز کی پاکستان آمد آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے منظور اعجاز کو نہ پہلے کسی نے روکا ہے نہ اب کوئی انہیں روکے گا، وہ آئیں وہ جو ہے بیان دیں گے، لیکن بنیادی جو مسئلہ کھڑا ہوگا ان کے آنے کے بعد، جو دوسری پارٹی ہے جن پہ الزامات لگ رہے ہیں ان کے لائر ان کی جرا کریں گے، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس قسم کے موقع پر جو ایویڈنس پروڈیوس کیا جاتا ہے اس کو کویسچن کیا جاتا ہے کورٹ میں، اور وہ جرا کا جواب دینے کے لیے ٹھہریں گے کہ نہیں ٹھہریں گے، یہ ایک بنیادی سوال ہے، کیونکہ آپ سارے معاملے ایک شخص کی بیان کی بنیاد پر، جو کہ ایک پارٹی ہے سارے کیس کے اندر، مکمل کیس سیٹل نہیں کر سکیں گے۔ اس میں جرا بھی ہوگی، دوسری طرف سے ایویڈنس آئے گا، اس کے بعد پھر پتہ لگے گا کہ صورتحال کیا ہے۔ ویسے پاکستان کی بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک ڈاکومنٹ ہو اور اس پہ پورا ملک ہل جائے
تو یہ پھر شکوک ہی پیدا ہوتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کیا ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی کیا ہے جو ایک خط سے ہل سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ حسن عسکری صاحب ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنے کا۔